تحسین سکینہ صاحبہ کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ 2 دفعہ یہ کیفیت تھی میری. ایک میرے والد صاحب تھے, دادا ابو تھے, ہم ان کو ابو کہتے تھے. اچھا. وہ میرے استاد بھی تھے. انہوں نے مجھے پاس بٹھا دینا, پاس بٹھا کے اور کہنا, سننا مجھ سے کہ یہ جگہ کہو, یہ کلام یاد کرو. جب وہ گئے تو مجھے لگتا تھا کہ میں مر جاؤں گی. اور دوسرا لمحہ جو اس وقت میری سسٹر چلی گئی ہے, اس کے 4 بیٹے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو خسارہ ہے یہ ساری زندگی نہیں پوری ہو سکتی. لیکن یہ سب سے زیادہ دکھ والی یہ بات ہے کہ میرے اس وقت ایونٹس بہت زیادہ تھے. لوگ یہ چیز فیل ہی نہیں کر سکتے, لوگ مجھے فون نہیں کر رہے کہ شاید وہ کہیں گے کہ میں نہیں آ سکتی. لیکن اس دوران میرے لیے ایونٹ کرنا بہت زیادہ مشکل تھا. دوسرے دن چلے جانا, اور میں مطلب بیٹھ کے اس کو رو بھی نہیں سکی. تو یہ میرے لیے بہت ایک دکھ کی بات. اور یہ آپ کی بہن چھوٹی تھی بڑی تھی؟ مجھ سے بڑی تھی. بڑی تھی جی. اور یہ کب کا واقعہ ہے؟ تقریباً ان کو 2.5 ماہ ہو گئے. اچھا, صرف 2.5 ماہ. جی. اللہ و انا الیہ راجعون. سیڈ, ویری سیڈ. یہ بہت مشکل ٹائم تھا میرے لیے. وہ میرے پاس تھی تقریباً 10-15 دن میرے پاس رہی ہے. وہ گجرانوالہ ہوتی تھی. میں اس کو لے کے گئی ہوں ہاسپٹل. انہوں نے بولا ان کو ٹیومر ہے. اچھا, اور پہلے سے پتہ نہیں تھا؟ نہیں جی, پہلے سے کوئی پتہ نہیں تھا. اور اسی وقت ہم نے کہا کہ ان کا آپریٹ کر دیں. آپریٹ کروایا, اس کے بعد وہ 3-4 دن زندہ رہی ہے. اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا. گھر میں لے کے آئی ہوں میں, تو ایسا یہ میرے لیے بہت مشکل ٹائم تھا. ٹائم نہیں مل سکا کیونکہ میں مصروف ہوتی ہوں. میں فون پہ زیادہ بات نہیں کرتی. تو وہ فون جب مجھے کرتی تھی تو وہ مجھے ہوتا تھا کہ اس کو بھی یہ ہوتا تھا یہ بیزی ہے. بہت کم بات ہوتی تھی میری اس کے ساتھ. اور جب اس نے کال کرنی تو میں نے کہا میں بیزی ہوں, میں بعد میں کروں گی. لیکن وہ ٹائم گزر جانا, وہ بیچاری سے بہت کم میری بات ہوتی تھی. وہی میرے پاس وہ تقریباً 3-4 دن اس کے بعد رہی ہے, اور پتہ ہی نہیں چلا. ویری سیڈ. اور یہ بہت مشکل ٹائم تھا کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کر دیتے ہیں نا, تو یہ کیفیت صرف میری ہے, لوگوں کی نہیں ہے. تو جانا بھی تھا, لیکن بڑا وہ مشکل ٹائم گزرا میرے اوپر. تحسین, آپ کی آخری کیا بات ہوئی تھی اپنی بہن سے؟ میرے پاس تھی وہ. میں جس دن اس کی ڈیتھ ہوئی ہے میں ملتان میں تھی. میرا ایونٹ تھا, اور میں نے منال کو کال کیا. میں نے کہا بیٹا ماما کا کیا حال ہے؟ تو وہ کہہ رہی ہے کہ ماما جی ان کو نا وینٹیلیٹر پہ لے گئے ہیں وہ ڈاکٹر جو ہے. تو میری اس سے بات نہیں ہو سکی. ویری سیڈ. جب میری بات ہوئی ہے میرے گھر پہ تھی وہ, تو میں آئی ہوں ایونٹ سے, تو وہ مجھے کہتی ہے کہ مجھے بہت دعائیں دے رہی تھی وہ, اور اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہے کہ آپ نے نا ماما کے پاس رہنا ہے. ہم 3 سسٹر ہیں, اور تینوں کے بچے ایک دوسرے کو ماما ہی کہتے ہیں. تو وہ کہتے مجھے بڑی دعائیں دینے لگ گئی کہ آپ نے میرا آپریٹ, یا مجھے جیسے آپ کر رہی ہو خیال رکھا, خیال رکھ رہی ہو, مولا آپ کو اس کا اجر دے. میں نے کہا نہیں, یہ میرا حق ہے, میں اس کا اجر نہیں مانگ رہی مالک سے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا اجر رب سے مانگا جاتا ہے, تو کچھ چیزیں تو ذمہ داری ہوتی ہیں. تو میں نے کہا یہ تو میری ذمہ داری ہے, تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ تو میں اس کے بعد نا اس سے مل کے تو چلی گئی ہوں ملتان. میرا ایونٹ تھا ادھر. تو میں نے بیٹی کو کال کیا, مناہل کو. تو وہ کہہ رہی ہے کہ ماما کو ایسے جھٹکے لگیں, اور وہ وینٹیلیٹر پہ چلی گئی ہیں. پھر میں رات کو واپس آئی ہوں, صبح کو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. جب میں ملی ہوں تو تب وہ بول نہیں سکتی تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کا غم تو بہت ہی تازہ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور آپ بتا رہی ان کے 4 بیٹے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے زندگی آسان کرے, اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس دکھ سے گزرنے کی توفیق. یہ میرے سے بڑا دکھ میری ماں کے لیے ہے, کیونکہ ہم یہاں پہ ہیں, وہ بچے, اور
کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ جو والدین ہیں نا وہ اولاد کی موت نہیں برداشت کر سکتے. اللہ استغفر اللہ, یہ سوچ کے یہ تصور کرتے بچے برداشت کر سکتے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ والدین کے لیے یہ بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے امان میں رکھے, کسی کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو بھی صبر دے, آپ کی بہن کے درجات بلند کرے, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جی گلفام صاحب. میری 2 بہنیں, میں نے ان کی شادی خود کی. تو ایک جو سب سے چھوٹی بہن ہے میری, اس کے جو ہسبینڈ ہیں وہ آٹو چلاتے تھے, تو ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. میں جب گیا ہوں ہاسپٹل تو ان کی بہت بری حالت تھی. ان کے بیٹے وہ بھی میرے پاس رہتے تھے, ان کی بیٹیاں ہیں وہ بھی میرے پاس ادھر لاہور میں ہی رہتی تھی. اور سب سے چھوٹی بہن ہے آپ؟ سب سے چھوٹی بہن ہے. وہ جب بیڈ پہ پڑے ہوئے تھے میں سوچتا تھا, میرے خیال میں باتیں آتی تھی کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے, اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ کیا بنے گا, اس کا کیا ہوگا. لیکن وہ اس حالت میں تھے کہ وہ بچ نہ پائے, ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو پھر ان کا اس بہنوئی کا کوئی اپنا بھی نہیں تھا سوائے میرے. میں اس کو لے کے گیا ایمبولینس گاؤں لے کے گیا, وہاں پہ دفنایا, سارا کچھ کیا جو بھی ہوتا ہے وہ. لیکن اب جب میں اپنی بہن کی طرف دیکھتا ہوں نا جی, تو میری جان نکل جاتی ہے, کیونکہ اس کی زندگی کا ساتھی تھا وہ. تو اب وہ خود بھی اس کی اتنی ایڈی ہوتی عمر نہیں ہوئی بیچاری دی, وہ بچے علی بالکل چھوٹے نے. اے ٹائم نہیں سی گا کہ وہ ہسبینڈ انہوں چھڑ کے جاوے. تو اکثر میں جی پنڈ صرف اس وجہ تو نہیں جانا کہ میں نے وہ شکل ویکھنی پیندی. وہ پھر میں جدو شکل ویکھنا نا جی, پھر میرے کو برداشت نہیں ہوتا. اور تو کتنے چھوٹے نے وہ؟ مطلب لا لو 2-4 سال چھوٹے نے. یعنی کہ ایک میرا بڑا بھائی ہے, ایک اس تو چھوٹا بھائی ہے, اس تو وہ چھوٹی ہے, تو 2 اس تو چھوٹے نے. لیکن جڑے دوسرے بھائی نے وہ مختلف اپنے سسٹمز نے. لیکن میں تھوڑا جا اپنی فیملی نال زیادہ محبت کرنا, اپنی بہنوں نال. میں دسیا نا تانوں کہ میں اپنی بہنوں دی شادی خود کی تھی, بڑی دی اپنے تو بڑی بہن دی بھی تے چھوٹی بہن دی بھی. لیکن اس کا مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں اسے دیکھتا ہوں. وہ پتہ نہیں اپنی آنکھوں میں کیا کیا سوال کرتی ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. اب ہم اپنی طرف سے ہی لگا لیتے ہیں نا کہ ہماری اگر ہم نہیں ہوتے تو ہماری بیوی کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے. جب اس کا ہسبینڈ نہیں ہے, عید آتی ہے, بقرہ عید آتی ہے, شبرات آتی ہے, اور بہت سارے ایونٹ آتے ہیں, شادی ہوتی ہے خاندان میں, وہ تیار نہیں ہوتی, وہ جاتی نہیں ہے. بہت مسئلہ ہے اس کا, بیچاری کا پتہ نہیں وہ کیسے زندگی گزارتی ہے. تو اپنے تو واقعی نہیں بھولتے, لیکن میرے ماں باپ کے بعد سب سے بڑا صدمہ جو تھا نا وہ مجھے میرے بہن ہوئی کا ہے. اب وہ تو پل جائیں گے, اللہ پالنے والا ہے, وہ تو پل ہی جائیں گے, ان کے نصیبوں میں جو ہے وہ تو ہو جائے گا. لیکن جو میری بہن کی کنڈیشن ہے نا وہ بیان کرنے والی نہیں ہے. وہ میں جب دیکھتا ہوں نا تو میرا جگر پھٹ جاتا ہے. شاید اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے, بہن کو بھی صبر دے, آپ کے بہنوئی کے درجات بلند کرے. جو انہوں نے بات کی ہے کہ اگر یہ میرے ساتھ ہو جاتا تو میرے بچوں کا کیا حال ہوتا. یہ درست کہہ رہی ہے. کسی فیلنگ آ جاتی ہے نا, مجھے بھی فیلنگ آ جاتی ہے نا جی, مجھے خود اپنی فیلنگ آتی ہے. اور یہ ہوتا بھی ہے, زندگی اسی سے عبارت ہے اور یہی انسان کے اندر اچھے جذبے کو جنم دیتا ہے. میں اپنے بیٹوں سے زیادہ ان کا فکر کرتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے, اور آپ کو حوصلہ اور استقامت دے کہ اس میں آپ زیادہ سے زیادہ کر سکیں, اور صبر جمیل عطا فرمائے. اچھا تحسین, میں اگر آپ سے یہ پوچھوں, اب آپ کی اتنی اچیومنٹس بھی ہیں, ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں پچھلے 7-8 سال سے. پہلے ریاضت آپ نے بہت کی, محنت کی, پھر آپ کو یہ دنیاوی کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے دینا شروع کی, اور پھر یہ میرے تو بالکل علم میں نہیں تھا یہ جو آپ نے بتایا, بہت ہی بڑا آپ کی زندگی کا یہ حادثہ ہے, سانحہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس غم کو جھیلنے میں صبر عطا فرمائے, اس کا حوصلہ دے. آپ اس سارا کچھ اونچ نیچ دیکھنے کے بعد اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے نزدیک زندگی کیا ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان چیزوں سے بھی اگر بندہ نہیں سیکھتا تو انسان کے سیکھنے کا عمل ہے ہی نہیں. کیونکہ بہت جلدی تقریباً 9-10 دن میں یہ کام ہو گیا. اگر ابھی بھی ہم مطلب چیزوں کی طرف نہ جائیں, اصل کی طرف نہ جائیں,
تو پھر ان چیزوں کا کوئی یا پریشان ہونے کا رونے کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں جو سکھانے کے لیے آتی ہیں. اپنے عمل کو بہتر کرنا یہ بہت ضروری ہے. کیا چینج آپ نے اپنی ذات میں محسوس کیا اپنی بہن کے اس طرح سے اچانک گزر جانے سے؟ پہلے مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں آرام کروں جب میں فارغ ہوں تو میں، اب مجھے یہ ہوتا ہے کہ جب میرے پاس ٹائم ہے تو میں ان بچوں سے ملوں، زیادہ وقت گزارتی زیادہ ٹائم ان کو دیتی ہوں. آپ کو لگا کسی پیارے کے بچھڑ جانے سے کہ پیاروں کے ساتھ وقت گزارنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے؟ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بہن کو ٹائم نہیں دیا، اور وہ بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے، لیکن میرے لیے وہ بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے جب میں واپس آتی ہوں. ان بچوں کا دل پریشان ہو جاتا ہے جب میں آتی ہوں، تو وہ پھر پریشان ہوتے ہیں. وہ میرے لیے ایک بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے، لیکن میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ ٹائم ان کو دوں. ابھی آپ نے بتایا کہ کچھ حالات ایسے تھے کہ آپ کو اپنی پروفیشنل ذمہ داریوں کی وجہ سے ان کی وفات کے فوراً بعد پرفارم بھی کرنا پڑا. بالکل، مجھے تو بہت ہی مشکل ہوگا آپ کے لیے. بہت مشکل تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گھر میں ایک سوگ کا سما ہے، اور آپ کسی شادی کے ایونٹس پہ گئے ہیں تو وہ لوگوں کی اپنی خوشیاں ہیں، لوگوں کے اپنے ٹائم ہیں، اس میں جا کے بندہ رو بھی نہیں سکتا نا. مطلب گھر سے آپ آئے ہیں روتے ہوئے آئے ہیں، تو اندر میوزک ہے، تو آپ کے لیے وہ مشکل ہوتا ہے اس وقت اسٹیج کے اوپر چڑھ کے پرفارم کرنا. لوگوں کو جب کال کرتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا، ہم نے پوسٹ لگائی تو لوگوں کو پتہ تو چل گیا تھا، لیکن لوگ اس وجہ سے کال نہیں کر رہے تھے کہ شاید وہ ہمیں کہہ دیں کہ آپ میں نہیں آ سکتی، یا لوگوں کی یہ بھی مجبوری ہوتی ہے، لوگوں نے اناؤنس کیا ہوتا ہے یا ایسے معاملات ہوتے ہیں. وہ اپنی جگہ پہ رائٹ تھے، لیکن میری اس وقت وہ پرفارم کرنے کی کیفیت نہیں تھی. میرے لیے وہ بہت مشکل ٹائم تھا. میں اگر یہ سمجھوں کہ شاید آپ کی زندگی کی سب سے مشکل ترین پرفارمنسز ہوگی. جی بالکل، ہے نا؟ کیونکہ جب میں دوسرے دن جب آئی تو میرے خیال میں لاہور میں ایونٹ تھا، جب میں اس کے اندر گئی تو میری کیفیت بالکل اور تھی، مجھے وہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن میں کنٹرول کرتی تھی اپنے اندر، کیونکہ میں ان لوگوں کو بھی یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ میری اس وقت یہ کیفیت ہے، ان کی خوشی ہے، آپ کا غم ہے، یہ مکس نہیں نہ ہو سکتی دونوں چیزیں. لیکن وہ لوگوں کی خوشیوں میں پھر خوش ہونا پڑتا ہے. یہ آرٹسٹ کے لیے ایک قربانی ہے، اور میرے خیال میں آرٹسٹ لوگوں کی ایک پراپرٹی ہے، اس کی اپنی جو لائف ہے وہ بہت کم ہے. اچھا تحسین، یہ بتائیے کہ اب تو آپ کو دنیاوی طور پہ بڑی کامیابیاں مل گئیں اور ہٹ بھی ہو گئیں، آپ وائرل بھی ہو گئیں، آپ انوائٹ کی جاتی ہیں اور لوگ آپ کو شوق سے سننا چاہتے ہیں، انیس کیفے بھی، ہر حوالے سے کامیابیاں آپ کو ملنا شروع ہو گئی نا. مگر ابتدا میں بعض اوقات بہت سارے لوگ ڈسکریج کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو زندگی میں. کوئی ایسی بات جو آپ شیئر کرنا چاہیں خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو نیو کمرز کو ڈسکریج کرتے ہیں، تاکہ ان کو یہ اندازہ ہو کہ جب نئے لوگ آئیں تو ان کو انکریج کرنا چاہیے، ان کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، ورنہ بعض اوقات بڑی تکلیف ہوتی ہے. کوئی ایسی بات، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی یاد جو آج بھی آپ کو تکلیف دیتی ہو کامیابی کے سفر میں، کامیابی سے پہلے؟ جب میرا بالکل سٹارٹ تھا تو میری بہت ایک ہارڈ سی فیملی ہے، بہت زیادہ مشکلات تھی، کیونکہ وہ ایک قصبہ ہے، اور ادھر تو ایسے ہے لیڈیز کا کہ مطلب 6 ماہ کے بعد لیڈیز اپنے امی ابو کے گھر بھی جاتی. تو میرا بالکل یہ ایک اور کام تھا، ان کی سوچ سے بھی الگ تھا. لیکن میں جب لوگ باتیں کرتے تھے تو میں ایک دفعہ گئی شیر علی میر علی خان صاحب کے پاس، تو میں نے ان کے ساتھ بات کی. میں نے کہا خان صاحب مجھے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تے انجدہ کم میں، تے انجدہ کم میں، تے انجدہ عورت لے کے تے چلے. تو انہوں نے مجھے ایک مثال دی، انہوں نے کہا کہ جے تیرے اندر سچ کڑے تو جتھے مرضی نچ کڑے. اپنے اندر کی پاکیزگی کو آپ نے پاک رکھنا ہے، دنیا کی فکر آپ چھوڑ دیں. اور جگن نے کہا، جگن کاظم نے کہا، انہوں نے کہا کہ جب مجھے لوگ باتیں کرتے ہیں نا تحسین، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ میں نے اگلا کام کون سا کرنا ہے. تو اچھی بات یہ ہوئی کہ آپ نے 2 ایسے لوگوں کے تجربات شیئر کیے جنہوں نے آپ کو انکریج کیا، جنہوں نے آپ کی ڈھارس بندھائی. بالکل بالکل ایسے ہی. تو اور وہ لوگ آپ کو یاد ہیں، آپ آج بھی ان کی رسپیکٹ کرتی ہیں، ان کا ذکر کر رہی ہیں. بہت اچھی بات. گلفام، آپ کیسے دیکھتے ہو زندگی میں، جو بھی آپ کا تجربہ ہے زندگی کا؟ زندگی جی شادی سے پہلے یہ، بعد میں تو صرف فرائض ہی ہیں جی.
زندگی وہی ہے جو آپ کے بچپن کی گزرتی ہے. بچپن میں نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ بل دینا ہے، نہ کسی دی کوئی گل سننی ہے، بس انٹرٹین کرنا ہے، انجوائے کرنا ہے. جدوں پھر بندے دی شادی ہو جاندی ہے پھر فرض پی جاندے نے بہناں دا، بھراواں دا، بیوی دا، بچیاں دا، تے پھر جدوں بڑھاپا آ جاندا ہے پھر آخرت دا. ٹھیک ہے نا جی. تے زیادہ قیمتی چیز آخرت دی ہے. انسان نو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی چ انجوائے بھی کرے لیکن زندگی نو اگے جا کے سرخرو کرنے واسطے کچھ ایسا کردار ضرور کرے جہدے نال اونوں اگے جا کے. تو یہ جو فرائض ہیں اس کے اندر انجوائمنٹ نہیں ہوتی؟ اس کا بھی تو ایک مزہ ہے نا. آپ جب بچوں کے لیے، فیملی کے لیے کچھ کرتے ہیں اور ان کے چہروں پہ خوشی آتی ہے وہ بھی تو ایک تمانیت دیتی ہے. لیکن آتا تو فرائض میں نا سر کہ آپ نے خود جوتا نہیں لینا، بچے کے لیے لینا ہے. ہاں لیکن بچہ جب پہنتا ہے کیسی طبیعت خوش ہو جاتی ہے. ہاں جی، آپ پاویں کنڈے لگتے رہے بچے تو پوا دیو جی، وہ پھر فرض ہوتا ہے جی پھر کرنا پڑتا. آپ کے لیے بس فرض ہے، مزہ ہوتا ہے کوئی نہیں ہے. کون سی اپنی 2 عادتیں آپ کو بہت پسند ہیں، کون سی 2 ناپسند ہیں؟ اچھا، میری 2 عادتیں یہ ہیں کہ جو بری ہیں وہ میں پہلے بتا دیتی ہوں. میرے میاں کو چاول کھانا نہیں پسند اور مجھے چاول کھانا بڑا پسند. اچھا. اور دوسرا جو مجھے کبھی غصہ آ جاتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ نہیں، مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے. بالکل. میاں صاحب کی کون سی عادت بدلنا چاہیں گی آپ؟ میاں صاحب بہت زیادہ سینسٹیو ہیں. سینسٹیو ہے بہت زیادہ. یہ ہر چیز کے کھانے میں اگر چائے ہے تو اس میں چینی کتنی ہے، اگر پتی تیز ہے تو اس کا کیا بینیفٹ ہوگا، کیا خرابی ہوگی اور اس کا نقصان کتنا ہے. تو آپ کے حوالے سے بھی سینسٹیو ہے کہ صرف اپنی صحت کے حوالے سے زیادہ سینسٹیو؟ تو پھر تو اچھی بات ہے. نہیں، وہ زیادہ پھر ہو جاتا ہے، مجھے پریشانی ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ چیز اگر آپ نے پانی ٹھنڈا پی لیا تو پھر یہ اس کا کتنا مسئلہ بنے گا. تو وہ چیزیں مجھے تانوں کچھ کھان پین نہیں دیندے ہو ہیں؟ نہیں، وہ کہتے ہیں اچھا کھاؤ اور چیزیں جو آپ کے گلے کو خراب کریں، آپ کی صحت کو خراب کریں وہ آپ نہ کھایا کریں. اچھی بات ہے. دیکھیں نا اتنا تو کہاں آج کل شوہر خیال رکھتے ہیں، تو آپ تو خوش نصیب ہیں. خوش نصیب بہت ہوں لیکن زیادہ خوش نصیب کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ تحسین، آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ. بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے. اور جس غم کا آپ نے ذکر کیا لازمی بات ہے وہ دل ہلا دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی فیملی کو، بچوں کو اس غم کو جھیلنے کا حوصلہ عطا فرمائے، آپ کی بہن کے درجات بلند فرمائے.